دوستو، امیر یوسف نے عیسائی بادشاہ کی سازش سے شہادت پائی۔ نوجوان محمد خامس نے تخت کو زینت دی، سوتیلی ماں دیکھ نہ سکی۔ اس نے اپنے بیٹے اسماعیل کی تخت نشینی کی سازش رچائی اور آخر محمد خامس کو غرناطہ کو الوداع کہنا پڑا۔ اسماعیل نے تاج پہنا، تخت پر بیٹھا، مگر اقتدار کی باغ ڈور سنبھال نہ سکا۔ اس کا بہنوئی ابو عبداللہ ابو سعید سیاہ و سفید کا مالک تھا۔ حکومت کے نشہ میں اتنا مست ہوا کہ بادشاہت کے خواب دیکھنے لگا۔ آخر اسماعیل اور اس کے چھوٹے بھائی کو قتل کیا اور ان کے کٹے ہوئے سروں کی شہر بھر میں نمائش کی۔ تاج پہنا اور تخت پر بیٹھ گیا۔ علماء اور شرفاء پر سختیاں شروع کی، کسی کو قتل کیا، کسی کا گھر لوٹا، کسی کو تختہ دار پر چڑھایا، کسی کی آبرو کو کھلونا بنایا۔ لوگ چھپ چھپ کر بھاگے اور محمد خامس کے پاس جمع ہونے لگے۔ رونڈا میں ان مظلوموں کا ہجوم جمع ہونے لگا۔ محمد کی طاقت بڑھنے لگی اور عبداللہ ابو سعید کی قوت گھٹنے لگی۔ محمد نے ملاغہ کو اپنا مسکن بنایا تو عبداللہ ابو سعید چکرا گیا۔ مقابلہ کا حوصلہ نہ پایا، غرناطہ کو اپنے حال پر چھوڑا۔ قیمتی نوادرات، سونے چاندی کے انبار، جواہرات کے ڈھیر اور اسلحہ کے ذخائر گھوڑوں پر لادے اور کشتالیہ کے بادشاہ پیڈرو کے ہاں چل دیا۔ اس وقت پیڈرو اشبیلیہ میں مقیم تھا، نئی سازشوں کے جال بن رہا تھا کہ غداروں کا یہ قافلہ آ پہنچا۔ پیڈرو نے استقبال کیا، اپنے محل میں اتارا، ہر طرح سے خاطر و مدارت کی، ناچ رنگ کی محفلیں منعقد کی۔ ملکہ نے اپنے حسن کا جادو جگایا، الو کو اور الو بنایا، مدہوش کیا اور اپنے حسن و ادا کے سحر سے بے ہوش کیا۔ عبداللہ ابو سعید خوش ہوا، ہوش کو چھوڑا، غرناطہ کی دولت کے انبار دکھائے۔ ملکہ اور پیڈرو خوش ہو گئے، سوچا شاہ غرناطہ کی دولت خود چل کر آئی ہے، جانے نہ پائے۔ رات بھر صلاح و مشورے کیے، دولت ہتھیانے اور اس اسلامی غدار کو ٹھکانے لگانے کا منصوبہ بنا لیا۔ رات گزری، صبح نمودار ہوئی۔ ملکہ نے ان غداروں کی دعوت کا انتظام کیا، محل میں پرتکلف دسترخوان بچھایا۔ خوبصورت اور حسین دوشیزائیں آئیں، چھم چھم کرتی ہوئیں حسن کی شرابیں انڈیلتی اٹکیلیاں کرتی۔ مہمان دسترخوان پر بیٹھے، پریاں ناچتی اور دل لبھاتی رہیں۔ شاہی محافظ دستہ بڑھا، تلواریں چمکی اور غداروں کے قافلہ کو حکم ملا کہ کھڑے ہو جاؤ۔ ایک ایک کو پکڑا اور گرفتار کر لیا، قید کی کوٹھڑی میں ڈالا، ان کے لباسوں کو دیکھا بھالا، جو کچھ ملا چھینا۔ پھر ان کی دولت، شاہی خزانہ، سونا چاندی، جواہرات، ہیرے، لال اور اسلحہ اٹھایا اور اپنے خزانے میں پہنچا دیا۔ 2 دن تک بھوکا پیاسا تڑپایا، تیسرے دن قید خانے سے نکالا، میدان میں لائے، عیسائیوں کے ہجوم بلائے، ایک ایک کو زمین پر لٹایا، سب کا گلا دبا دیا، ایک ایک کی شاہ رگ کاٹی، لہو بہایا اور ان کی لاشوں کو میدان میں بچھا دیا۔ جب یہ سب ختم ہو گئے تو پیڈرو نے اپنے تخت کو آراستہ کیا، شراب پی اور سرمست ہو کر جھوما۔ اب ابو سعید کی باری آئی، اسے منگوایا، سرخ جوڑا پہنایا، داڑھی پر زعفران چھڑکا، گدھے پر چڑھایا، منہ کالا کیا اور سارے شہر میں پھرایا۔ نمائش ختم ہوئی تو پیڈرو کے سامنے پیش کیا گیا۔ وہ بے ہوش تھا، اپنے آپ کی سدھ نہیں تھی۔ پیڈرو کے ہاتھ میں نیزہ تھا، اس نے سب سے پہلے اس کی پسلی چھیدی۔ یوں ہی بادشاہ نے اپنا نیزہ کھینچا، امیروں اور شہزادوں نے اپنی اپنی تلواریں اور خنجر نکالے اور اس قومی غدار کی بوٹیاں اڑا دی۔ اسلامی خزانہ عیسائیوں کے قبضے میں آیا، اسلحہ ملا، گھوڑے ملے، اشبیلیہ میں جشن منعقد ہوئے۔ اتنی دولت انہوں نے خواب میں بھی نہیں دیکھی تھی۔ اپنے منصوبے کی تکمیل پر خوب بغلیں بجائیں اور اس غدار کو غداری کا اتنا بڑا انعام دیا کہ عبرت نے آنکھیں مل مل کر دیکھا اور آنسو بہا بہا کر سنا۔ ناظرین، افسوس ہے ایسے شخص پر جس نے نہ صرف اپنے آپ کو ڈبویا بلکہ ساری قوم کو لے ڈوبا۔ اگر یہ دولت غرناطہ میں رہتی تو مسلمانوں کے کام آتی، لیکن اب مسلمانوں کے انجام کے کام آئی۔
ناظرین، اندلس کی تاریخ کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل ہسٹورک انفو کو سبسکرائب کرتے ہوئے گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ تک ہماری ہر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت پہنچ سکے۔ اسی طرح ہمیں فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ہمارے فیس بک پیج ہسٹورک انفو کا لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے۔ زندگی رہی تو جلد ہی دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بھرپور خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔